ہر سال ذوالحجہ کا چاند افق پر نمودار ہوتے ہی دنیا بھر کے کروڑوں مسلمانوں کے دلوں میں ایک منفرد جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ جذبہ ہے ایثار، محبت اور بے لوث فرما برداری کا۔ عید الاضحیٰ محض ایک تہوار نہیں بلکہ تاریخ انسانی کی اس عظیم ترین قربانی کی یادگار ہے جس نے وفاداری اور تسلیم و رضا کے نئے معیار قائم کیے۔ لیکن اس عظیم روایت کی شروعات کہاں سے ہوئی اور اس کے پیچھے چھپی داستان کیا ہے؟ آئیے تاریخ کے ان اوراق کو پلٹتے ہیں جہاں ایمان کی سب سے بڑی آزمائش مکمل ہوئی تھی۔ یہ داستان شروع ہوتی ہے ہزاروں سال پہلے مکہ کی اس بے آب و گیاہ وادی سے، جہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ایک عظیم آزمائش کا سامنا تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب انسان اپنے سب سے پیارے رشتے اور سب سے عزیز شے کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنے پر تیار ہو جائے تو وہ مقام خلت پر فائز ہوتا ہے۔ خواب میں دیکھا گیا وہ حکم جو بظاہر انسانی عقل سے بالا تر تھا، دراصل کائنات کے خالق کی طرف سے ایک امتحان تھا، ایک ایسا امتحان جہاں محبت اور حکم الہی کے درمیان انتخاب کرنا تھا۔ جب نیت سچی ہو اور ارادہ پختہ تو زمین و آسمان بھی اس عزم کو دیکھ کر دنگ رہ جاتے ہیں۔ مینا کی وادی گواہ بنی اس بے مثال مکالمے کی، جہاں نہ تو کوئی خوف تھا نہ ہی کوئی ہچکچاہٹ۔ چھری چلی لیکن قدرت کا قانون بدل گیا۔ کائنات نے دیکھا کہ امتحان گوشت اور خون کا نہیں تھا بلکہ دلوں کے تقویٰ کا تھا۔ پتھر کی چٹان پر ایک مینڈھے کی قربانی قبول ہوئی اور قیامت تک کے لیے اس عمل کو رہتی دنیا کے لیے ایک لازوال سنت بنا دیا گیا۔ قرآن کریم میں واضح طور پر فرما دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ تو تمہاری قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی ان کا خون، بلکہ اس تک تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ عید الاضحیٰ کا اصل پیغام بھی یہی ہے کہ ہم اپنے اندر کے غرور، خود غرضی اور لالچ کو قربان کریں۔ یہ دن ہمیں سکھاتا ہے کہ معاشرے کے محروم اور ضرورت مند طبقے کو اپنی خوشیوں میں شامل کیسے کیا جاتا ہے۔ گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کی حکمت یہی ہے کہ کوئی بھی اس دن بھوکا نہ رہے اور ہر گھر میں خوشی کا چراغ جل سکے۔ بندہ کہتا ہے اللہ سے، ہم تمہارے ہیں، مگر کیسے مانا جائے کہ تم ہمارے ہو؟ اللہ تعالیٰ آزمائش لیتا ہے۔ پیغمبروں کا خواب ہم عام انسانوں کا خواب نہیں ہوتا، خواب بھی ایک وحی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دکھایا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم اپنی
پیاری چیز اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسرے دن جانور قربان کیا اللہ کی راہ میں۔ پھر رات میں خواب میں انہوں نے دیکھا وہی فرمان ہے، وہی حکم ہے کہ تم اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ دوسرے دن انہوں نے جانور کی تعداد بڑھا دی اور اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ اور پھر تیسری رات انہوں نے پھر وہی خواب دیکھا کہ تم اپنی پیاری چیز، ان کی پیاری چیز جو بڑھاپے میں انہیں بہت ساری دعاؤں کے بعد ایک اولاد ملی تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اشارہ اسی طرف تھا۔ خواب سے بیدار ہوئے، دل مضبوط تھا، ایمان مکمل تھا، اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ انہوں نے اپنا یہ خواب اور اللہ تعالیٰ کا یہ حکم اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سنایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خوشی سے اس بات کی اجازت دے دی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ اللہ کی جو مرضی ہے اسے پورا کیجیے۔ اور وہ تاریخ کا سب سے اہم اور عظیم دن آیا جب ایک محبت کرنے والا باپ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہے۔ اور بیٹا بھی کون ہے؟ آنے والا وقت کا نبی۔ بیٹے نے باپ سے کہا آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے دل میں اللہ اکبر، اور مجھے اس طرح لٹائیے کہ آپ کی آنکھیں یا احساس میرے چہرے پر نہ پڑے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ذبیح اللہ کی۔ ہم سارے دنیا اللہ اکبر علیہ وسلم انہیں ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے، اور ہم سارے مسلمان انہیں کو ماننے والے ہیں۔ آسمان پر فرشتوں نے لرزدی آنکھوں سے یہ منظر بھی دیکھا۔ اللہ اکبر، اور جنت کی اللہ اکبر، اللہ یہ حضرت اکبر، اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ فدیہ ہوا، یہ قربان ہوا۔ آسمان سے ندا آئی، اللہ تعالیٰ اکبر، اور فرمایا اے ابراہیم، یقیناً تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ بے شک یہ ایک کھلا امتحان تھا۔ روایت میں ہے
کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو دیکھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ وہ دمبا ذبح ہو چکا تھا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پاس ہی سلامت کھڑے مسکرا رہے تھے۔ شیطان نے انہیں راہ خدا سے بھٹکانے کی کوشش کی تھی۔ وہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا آپ اپنے اکلوتے بیٹے کو کیوں ذبح کر رہے ہیں؟ یہ تو محض ایک خواب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے پہچان لیا اور اسے 7 کنکریاں ماری۔ پھر وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس گیا تاکہ مامتا اور بچے کو مارے، لیکن وہاں بھی اسے ناکامی ہوئی۔ حج کے دوران شیطانوں کو کنکریاں مارنے کی روایت ہے، وہ اسی حدیثی واقعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسی استقامت کی یاد ہے۔